کیا آپ کا سب سے بڑا خواب اپنا گھر ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنا کاروبار ہو، گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں؟ لیکن جتنی کوشش کرتے ہیں راستے نہیں کھلتے۔ کبھی پیسہ آتا ہے تو رک نہیں پاتا، کبھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، کبھی گھر بنانے کا خواب صرف خواب ہی رہ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، رزق صرف ہماری کوشش سے نہیں، اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اور جب بندہ حلال کوشش کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہے، تو اللہ ایسے راستے بھی پیدا کر سکتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اپنا گھر، کاروبار، رزق میں برکت اور مالی آسانی کے لیے چند ایسے قرآنی اور مسنون اعمال اور دعائیں دیکھیں گے جنہیں اپنی زندگی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ آخر میں ایک بہت خوبصورت دعا بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ میرے یوٹیوب چینل وادی نور میں خوش آمدید۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز سامعین، سب سے پہلے اپنے دل میں یہ یقین پیدا کر لیں کہ ہمارا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ صرف رزق دینے کا وعدہ نہیں کرتا، بلکہ یہ بھی فرماتا ہے کہ وہ ایسے راستے سے رزق عطا کر سکتا ہے جس کا انسان نے سوچا بھی نہ ہو۔ اس لیے اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا موجودہ کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز اللہ پر توکل ہے، اور وہ مضبوط توکل ہونا چاہیے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اب پھر بارش، مال، اولاد کی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اس لیے استغفار کو صرف گناہوں کی معافی تک محدود نہ سمجھیں۔ استغفار ایک عظیم عبادت ہے۔ روزانہ کثرت سے استغفر اللہ و اتوب الیہ، یعنی میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ کوئی خاص تعداد اس نیت سے لازم نہ سمجھیں کہ اتنی مرتبہ پڑھنے سے لازماً اتنے دن میں گھر یا کاروبار ملے گا، بلکہ اسے اخلاص کے ساتھ اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ تیسری چیز، اپنا گھر مانگنے کی خوبصورت دعا۔ اگر آپ برسوں سے اپنے گھر کا خواب دیکھ رہے ہیں تو اللہ سے مانگنا نہ چھوڑیں۔ اللہ سے اپنے الفاظ میں بھی دعا کر لیا کریں، یا اللہ مجھے حلال اور بابرکت رزق عطا فرما، میرے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دے، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، میرے گھر میں سکون، محبت اور برکت عطا فرما دے۔ یاد رکھیں، دعا صرف اس وقت تک نہ کریں جب آپ پریشان ہوں۔ دعا خوشی میں بھی کریں، مشکل میں بھی، نماز کے بعد بھی، تہجد میں بھی اور سجدے میں بھی کریں، کیونکہ دعا مومن کا مضبوط سہارا ہے۔ اس کے علاوہ کاروبار میں برکت کے لیے سب سے اہم اصول، ہمیشہ یاد رکھیں کہ حلال کمائی تھوڑی ہو لیکن بابرکت ہو تو وہ حرام کی بڑی کمائی سے کہیں بہتر ہے۔ کاروبار میں جھوٹ، دھوکہ، ناپ تول میں کمی اور حرام کمائی سے بچیں۔ صرف وظیفہ پڑھ کر یہ سوچنا کہ کاروبار میں محنت کی ضرورت نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اسلام ہمیں دعا کے ساتھ حلال کوشش بھی سکھاتا ہے۔ صبح اگر اٹھتے ہیں، نماز ادا کریں، اللہ سے دعا کریں، پھر اپنے کاروبار کے لیے پوری ایمانداری اور محنت سے کوشش کریں، اور اگر نقصان ہو جائے تو مایوس نہ ہوں۔ کبھی ایک دروازہ بند ہونا دوسرے بہتر دروازے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حلال رزق کی جو مسنون دعائیں ہیں جو میرے یوٹیوب چینل میں بھی موجود ہیں، آپ ان کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک خوبصورت دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والا عمل مانگتا ہوں۔ اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، کیونکہ یہاں صرف رزق نہیں مانگا گیا بلکہ پاکیزہ رزق مانگا گیا ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ رات کے وقت جب بھی آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو اللہ سے مانگیں۔ اگر آپ کے دل میں اپنا گھر، کاروبار یا مالی آسانی کی خواہش ہے تو کبھی کبھی رات کے پرسکون وقت میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے دل کی بات کریں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور پھر عاجزی سے دعا کریں۔ اپنے الفاظ میں کہیں کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، تو طاقت والا ہے، میں محتاج ہوں، تو بے نیاز ہے، میرے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے، میرے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے اپنا گھر عطا فرما دے،
میرے قرض، پریشانی اور تنگی کو آسانی میں بدل دے، اور مجھے ایسا رزق عطا فرما جس میں میرے لیے دین اور دنیا دونوں کی بھلائی ہو۔ یہ دعا کسی خاص جادوئی فارمولے کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی اور امید کے ساتھ کریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو انہوں نے اللہ کے سامنے اپنی حاجت بیان کرتے ہوئے ایک دعا کی تھی۔ معزز سامعین، کیا وہ دعا آپ کو یاد ہے؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب، بے شک جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ انسان اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، یا اللہ جو خیر تو مجھے عطا کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اگر آپ رزق، کاروبار، گھر یا کسی بھی حلال ضرورت کے محتاج ہیں تو اللہ کے سامنے اپنی حاجت ضرور رکھیں۔ ایک بہت ضروری بات کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور کافی عرصے سے اپنے گھر یا کاروبار کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن کامیابی نہیں مل رہی تو مایوس مت ہوں۔ آپ کی دعا کا جواب ہمیشہ اسی شکل میں نہیں آتا جس شکل میں ہم چاہتے ہیں۔ کبھی اللہ وہی چیز عطا کرتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، کبھی اس سے بہتر عطا کرتا ہے، اور کبھی نقصان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے یہ بھی کہیں کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما، اور جو میرے لیے نقصان دہ ہے اس سے مجھے محفوظ فرما۔ یہ یقین انسان کے دل کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے چند لمحے دل سے دعا کریں، یا اللہ جو شخص یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جس کے پاس روزگار نہیں اسے حلال روزگار عطا فرما، جس کا کاروبار نقصان میں ہے اس کے لیے حلال راستے کھول دے، اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے گھر کا خواب دیکھ رہا ہے اگر اس کے حق میں بہتر ہے تو اسے حلال اور بابرکت گھر عطا فرما دے۔ ہمیں دوسروں کا محتاج ہونے سے بچا دے، اور ہمیں ایسا رزق عطا فرما جس میں ہمارے لیے بہترین اور ہمارے والدین کے لیے بہترین اور ہمارے اہل خانہ کے لیے بہترین اور خیر و برکت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی اپنے کاروبار رزق میں برکت کی دعا کر رہے ہیں تو کمنٹ میں صرف یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما لکھ دیں، اور اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو رزق کی تنگی یا کاروبار کی پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے، ہمارے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما دے۔ آمین۔ آخر پر میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔